جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے تھے. آسان عربی گرامر اس کا تیسرا حصہ ہے، پارٹ 3. اور ہماری جو بات چل رہی ہے وہ ہے اسماء مشتقات کی. اسماء مشتقات، ٹھیک ہے، یعنی وہ ناؤنس جن کو ڈیرائیوڈ کیا گیا. مشتق یعنی ڈیرائیوڈ کو کہتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے؟ اسم الفاعل ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اسم المفعول ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ اسم الظرف ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا اسم الصفہ، ٹھیک ہے. اسم الصفہ یا اسم صفت، اس کی بات ہماری چل رہی تھی، ٹھیک ہے. اسم صفہ میں ایک تو ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ ٹائم صفت مشبہ کو، یعنی عربی میں وہ اوزان، وہ میئرز جو صفت کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ عام طور پہ جیسے فعیل کا وزن ہے، یہ صفت کے مفہوم کے لیے آتا ہے، فعیل، ٹھیک ہے. صفت مشبہ کے بعد آج ہم نے جس کو ڈسکس کرنا ہے اسم الصفہ کے تحت ہی، ٹھیک ہے. باقی دو عنوان ابھی ہمارے رہتے ہیں، دو ٹائٹل. کون کون سے؟ ایک اسم التفصیل، یعنی جس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں، کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، گڈ بیٹر بیسٹ جیسے انگریزی میں. اور ایک اسم اعلیٰ، یہ ہمارا رہتا ہے. یہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹائم ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم جو ہے وہ صفت مشبہ کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، اسم الصفہ. اس کے تحت صفت مشبہ ہم نے پڑھ لیا. آج ہم نے اس کے تحت دو چیزیں اور ڈسکس کرنی ہیں. ایک الوان و عیوب، اور دوسرا اسم مبالغہ. اسم المبالغہ. بس ہمارا پین تھوڑا سا لکھنے میں مسئلہ کر رہے ہیں، تو اس کو ذرا ساتھ ساتھ میں بول رہا ہوں تو اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کرتا رہے، کوئی اگر لکھنے میں سمجھ نہیں آ رہی. الوان و عیوب دو چیزیں ہیں اس میں. الوان لون کی جمع ہے، کلرز. عیوب عیب کی جمع ہے، ڈسیبلٹیز، یعنی کلرز اینڈ ڈسیبلٹیز. اس کے لیے سیٹ میئرز ہیں عربی زبان کے اندر. ان دونوں کے لیے کیا ہیں؟ سیٹ میئرز ہیں، یعنی ان کی پوری جو ہے وہ گردان بن جاتی ہے. افعال مذکر ہے اور اس کی مؤنث فعلاء. کیا ہے؟ فعلاء. اب کم سے کیا ہو جائے گا؟ بکماء. ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے اور یہ کیا ہے؟ مؤنث. خادرہ. خادرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا سبز ہونا، باب سامیہ سے خادرہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ سبز کو کیا کہیں گے؟ احضر. احضر. اور اس کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ حضراء. جی، فعلا ہی عام طور پہ آتا ہے، فعلا. ٹھیک ہے، حضراء. سفید کو کیا کہتے ہیں؟ ابیض. مؤنث کیا ہوگی؟ بیضاء.
گنبد حضرا، گنبد حضرا، ٹھیک ہے، تو وہ مؤنث کے وزن پر ہے۔ اسود کی مؤنث کیا ہوگی؟ سودا، سودا، ٹھیک ہے، اسود بلیک کو کہتے ہیں، اسود بلیک۔ افعالو کے وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ اسود، تو مؤنث کیا ہو جائے گی؟ سودا، ٹھیک ہے۔ ابیض سفید کو کہتے ہیں، اور مؤنث کیا ہو جائے گی؟ بیضاء۔ اب ہم اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ پین ذرا صحیح نہیں چل رہا، اس کو ہم کتاب سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جی، گردان کا پیٹرن وہی ہے جو ابھی تک ہم اسم میں گردان کا پیٹرن پڑھتے آ رہے ہیں۔ افعلو، ٹھیک ہے، نصب کیا ہوگی؟ افعل، جر بھی افعل، تو یہ کیا ہوا؟ غیر منصرف۔ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف میں ہم نے یہ پڑھا تھا، پہلا ہمارا سبق تھا کہ اس میں دو حالتیں نصب اور جر سیم ہوتی ہیں، اور غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تثنیہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ الف نون کے ساتھ افعلان، نصب اور جر کیا ہو گئی؟ افعلین، افعلین۔ جمع اس کی کیا ہو گئی؟ فعلن، جمع اس کی آتی ہے فعلن کے وزن پہ۔ ابکم کی جمع کیا ہو جائے گی؟ بکمن۔ قرآن میں آتا ہے نا، سمم بکمن عمیون، عمیون اندھے، آما کی جمع عمیون، فعلن کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ تو فعلن اور فعلن۔ مؤنث کیا ہے؟ فعلاء، یہ بھی غیر منصرف ہے، فعلاء، فعلاء۔ اس میں تثنیہ میں صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ یہ حمزہ واو سے بدل گیا ہے، فعلاوان، فعلاوین، فعلاوین۔ فعلن، 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 جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کیا ہیں؟ سیم ہے۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے۔ جمع کے اس کے جو صیغے ہیں وہ منصرف ہے، وہ معرب منصرف ہے، یعنی اس پہ تنوین بھی آ رہی ہے اور تینوں حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن واحد کا صیغہ غیر منصرف ہے، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی، کہ اس میں جر میں زیر نہیں آ رہی۔ اب آ جائیں مشق کی طرف۔ مندرجہ ذیل افعال سے ان کی صفت یعنی الوان و عیوب بنا کر ہر ایک کی نحوی گردان کریں۔ کوئی لون ہوگا، کوئی عیب ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی کلر ہے، کوئی، آپ ظاہر بات ہے کلر تو عیب نہیں ہے اور عیب جو ہے وہ کلر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دونوں کو چونکہ ایک انہوں نے فریز سا بنا دی ہے۔ باقی ما یبکم، کیا گردان بنے گی اس سے؟ اب کمو، اب کما، اب کما، اب کمانے، اب کمین، اب کمین۔ بکمن، بکمن، بکمن۔ بکماؤ، بکماء، بکماء۔ بکماوان، بکماوین، بکماوین۔ جمع وہی آ جائے گی جیسے مذکر میں سیم، بکمن، بکمن، بکمن۔ حاضرہ سے کیا ہو جائے گا؟ احضروا، احضر، احضر۔ احضران، احضرین، احضرین۔ خضر، خضرن، خضرن۔ خضراء، خضراء، خضراء۔ خضراوان، حمزہ واو میں بدل جاتا ہے، خضراوین، خضراوین۔ خضرن، خضرن، خضر۔ حاویرہ، ٹھیک ہے، حاویرہ، آنکھ کا خوبصورت ہونا، اوپر ویکیبلری انہوں نے دی ہے جیسے باب سامعہ سے، ٹھیک ہے، خوبصورت آنکھ والا ہونا، موٹی آنکھ ہو، خوبصورت ہو، اس میں سفیدی ہو، حور بھی اسی سے بنے۔ حاویرہ سے کیا بنے گا؟ احورو، احورا، احورا۔ احوران،
احورین احورین، جمع کیا ہوگی؟ ہاں حورن، یہ اصل میں جمع کا صیغہ ہے، یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، لیکن مؤنث سے ہے، کیونکہ مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع سیم وزن کے اوپر ہے، حورن حورن حورن۔ اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ حوراء حوراء حوراء، ٹھیک ہے، حوراوان حوراوین حوراوین، حورن حورن بول۔ اب یہ عیب نہیں ہے، بہرحال ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، تو اس وزن کے اوپر بعض اوقات صفات بھی آ جاتی ہیں، ضروری نہیں وہ عیوب ہوں، عیوب تو آتی ہیں، ڈسیبلٹیز تو اس پیٹرن یا معیار کے اوپر آتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ صفات بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خوبصورت آنکھ والا ہونا ظاہری بات ہے، یہ اس طرح سے وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جی کوئی یہ کہے کہ جی آنکھ کی سفیدی، اس سے اس میں کلر کا مفہوم آ گیا، چلیں بہرحال وہ ایک بات اگر کوئی بنانا چاہے تو بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایکسیپشنز جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہیں، رولز عربی میں یا کسی بھی زبان میں 100% اپلائی نہیں ہوتے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ انہا بقرۃ صفراء، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث کا، ٹھیک ہے، اور کس حالت میں؟ کون سی حالت ہے؟ رفع کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، زرد رنگ کی گائے، بقرۃ صفراء، یہ ترکیب کون سی بن رہی ہے؟ کون سا مرکب؟ ترکیب مین مرکب، مرکب توصیفی، موصوف صفت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بقرہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، صفراء، اس کا مذکر کیا ہوگا؟ نہیں، صفراء کا مذکر کیا ہوگا؟ اصفر، اور جمع کیا ہوگی؟ صفر، ٹھیک ہے۔ ونادى یدہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، بیضاء واحد مؤنث، ٹھیک ہے۔ کس کی طرف یہ لوٹ رہا ہے؟ بیضاء، ید کی طرف۔ اور ہم نے کہا تھا جو باڈی پارٹس جوڑوں کی صورت میں ہوں، پیئرز کی فارم میں ہوں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو بیضاء للناظرین، ٹھیک ہے۔ اس کی جمع کیا بنے گی؟ بیضاء کی وزن کیا ہے؟ فعلن، بیض تو انڈے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیون وہ پڑھا نہیں جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، با اس کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یا ہے اور اس کے بعد ضاد ہے، لیکن اس طرح سے پڑھا نہیں جاتا، تو عرب پھر کیا کرتے ہیں؟ اس میں ویریشن لے آتے ہیں، یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے تعلیلات میں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جمع کا وزن کیا ہے؟ فعلن، یہی وزن ہے نا، تو اس کے مطابق کیا بنتا تھا؟ بیون، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں ایک بات بس ذہن میں رکھنی ہے، یا سے پہلے کسرہ، ٹھیک ہے، الف سے پہلے فتحہ اور واو سے پہلے ضمہ، اکثر و بیشتر اصول اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ اس سے پڑھنے میں روانی آ جاتی ہے، تو یا سے پہلے ضمہ نہیں آتی، پڑھا ہی نہیں جاتا، زبان کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمہ جو ہے یہ پیش میں بدل جاتی ہے یا کی وجہ سے، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، بیضن، ٹھیک ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے بیضاء، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال دو بندوں کی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ گونگا ہے، باقی میں یبکم گونگا ہونا، ٹھیک ہے، مذکر کا صیغہ ہے۔
ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. فعلن تو کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا. جمع مذکر ہے مؤنث ہے؟ دونوں تو ہو سکتے ہیں، لیکن پیچھے کس کا ذکر ہے؟ مذکر کا ہے. اس کی واحد کیا ہوگی؟ ازرق. ازرق کی جمع کیا ہے؟ زرق. جی نصب کی حالت میں. اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن زرقا. ٹھیک ہے، ہم جمع کریں گے کس کو؟ مجرمین کو. مجرمین کی وجہ سے یہ نصب میں ہے تو مجرمین بھی مجرمین جو ہے وہ نصب میں ہے، وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، نیلی آنکھوں والا ہونا، یعنی آنکھیں جو ہے وہ ان کی نیلی ہوں گی خوف کی وجہ سے. یہ ایک عیب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلر ہے. ٹھیک ہے، لیس علی الاعمی حرج. اعمی افعالوں کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، اعمی یوں تھا لیکن اعمی ہو گیا. یہ ہم تعلیلات میں پڑھیں گے کیسے ہو گیا. اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر وہ جنگ میں شریک نہ ہو، جہاد میں نہ جائیں تو اپنی معذوری کی وجہ سے، ان کے لیے ایکسکیوز ہے. تو اعمی اور اعرج عیوب میں سے ہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی. اللہ نے بنائی. جعلہ کا مفعول کیا ہو گیا؟ نارا. ٹھیک ہے، شجر الاخضر، تو یہ اخضر کلر کے لیے آیا. جر میں کیوں ہے؟ من جارہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، من جارہ کی وجہ سے اس کا موصوف جر میں گیا، اور صفت کا جو اعراب ہوتا ہے وہ موصوف کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کأنہ جمالۃ صفر. ٹھیک ہے، گویا کہ وہ جمالۃ صفر زرد اونٹ ہے. اصفر، اصفر اس کی مؤنث صفرا. ٹھیک ہے، دونوں کا جو جمع کا وزن ہے وہ کیا ہوگا؟ صفرون. اصفر ہو یا صفرا ہو، صفرون. تو یہ تو تھا ہمارا الوان و عیوب. جی ہاں، جمل سے ہے نا، جمل سے ہے نا. جمالتن، جی جی جمع کے معنی میں آ گیا نا. نیکسٹ کیا ہے؟ اس میں مبالغہ. اس میں مبالغہ میں جو اوزان استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو معروف ہے وہ ہے فعال. فعال، ٹھیک ہے، جیسے غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا. ٹھیک ہے، غفار. ہم نے شروع میں پڑھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، جو پیشے ہوتے ہیں عام طور پہ، پیشے، ہنر جسے کہتے ہیں، اسکل، وہ بھی اسی وزن پہ آتے ہیں کیونکہ وہ کام بار بار کیا جاتا ہے. ایسے خباز، نجار، حیات. حیات کیسے کہتے ہیں؟ درزی کو. نجار بڑھئی کو. خباز نان بائی کو. ٹھیک ہے، تو اس میں مبالغہ میں کیا ہے؟ کثرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کثرت. مبالغہ مین کثرت، یعنی ایک کام کی کثرت.
ہے تو یہ بھی فائل، یعنی اسم الفائل کا جو معنی ہے نا اس میں بھی ہے، غفار معاف کرنے والا، ٹھیک ہے، لیکن کیا مراد ہے؟ بہت معاف کرنے والا. تو وہ جو اسم الفائل کا معنی تھا اسی میں جب آپ کثرت کا مفہوم لے آئیں تو اس کو ہم اسم المبالغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ کثرت اسم المفعول کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، تو کثرت مراد ہے اس میں مبالغہ سے، یعنی اس فعل کی کثرت. دوسرا کیا ہے؟ فعول کا وزن ہے. غفور جیسے بہت معاف کرنے والا، غفار اور غفور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. شکور، شکور، ٹھیک، نہیں کوئی خاص فرق نہیں. شکور بہت زیادہ قدردان، شکر گزار، ٹھیک ہے. ہاں ودود بھی اسی کے اوپر، ودود بہت محبت کرنے والا، ٹھیک ہے. فعول ان کا وزن اس کے اوپر آتا ہے. ایک اور ہے فعلان کا وزن، مبالغے کا ایک اور صیغہ ہے فعلان. اس میں واحد، کچھ اوزان واحد کے ہیں، کچھ جمع کے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی کتاب میں ذکر ہیں. بہت سے اوزان انہوں نے جو زیادہ استعمال ہوتے تھے ان کا ذکر کر دیا، کچھ نہیں بھی کیا. وہ نیکسٹ لیول پہ بندے کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو واحد میں مذکر کیا ہے؟ فعلانو، فعلانو یہ غیر منصرف ہے، فعلانو، ٹھیک ہے. اور اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا، فعلا. عطشانو، عطشا، آتشا سے، آتشا باب سامیہ سے، پیاسا ہونا، ٹھیک ہے. عطشانو، عین تا شا شین، عطشانو، ٹھیک ہے، پیاسا، یہ مذکر ہے. تو مؤنث کیا ہو جائے گی؟ عطشا. فعلانو، فعلا. جمع اس کی دو اوزان پر آتی ہے. ایک فعال کا وزن، اور ایک فعالا، فعالا. فعال اور فعالا دو وزن، ٹھیک ہے. فا عین لام، بس اس کو ذہن میں رکھنا، یہ مادہ ہے، یہ روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ ڈال دیں، باقی اضافی لفظ ہے. تو فعال یہاں عطشان میں کیا مادہ ہے؟ عطش، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ عطاشن یعنی پیاسے، ٹھیک ہے. غضبانو بہت غصے میں ہے، تو جمع کیا ہو جائے گی؟ غضبان سے. غضابن، غضب ہے نا، فعال غضابن، غضابن، ٹھیک ہے. کبار، کبار اسی کے اوپر آتا ہے، کبار علماء ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جی فعالا، لیکن وہ اس پیٹرن سے نہیں آیا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس پیٹرن سے نہیں آیا. یہ بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ سیم ہو جاتے ہیں، جو مختلف پیٹرن سے آتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سکرانو مدہوش، سکرانو مدہوش. تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعالا کے وزن پہ سکارا.
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، قیامت والے دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش یعنی نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، یعنی انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا لیکن کیفیت ان کی نشے والی ہوگی، یعنی ان کے حواس اڑ چکے ہوں گے قیامت کے ہولناکی دیکھ کے، یہ مراد ہے۔ لوگوں کے لیے وہ مونس جمع سیگا ہاں الناس جمع ہے نا، وتر الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگ کا سیگا مونس کا ہے کیا، یہ مونس ہم نے کہا جمع ہے، جمع ضروری نہیں کہ مؤنث کی ہو، جمع مذکر کی بھی ہو سکتی ہے، مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو، دونوں کے لیے یہ جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے فعلن پڑھا تھا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جمع کا صیغہ، اسی طرح سے یہ جو صیغے ہیں فعال اور فعالہ، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، مذکر ہو یا مؤنث۔ وہاں تو اوپر فرق ہے واحد میں، عطشانو اور عطشا، فعلانو اور فعلا، لیکن جمع کا وزن کیا ہے، فعال یا فعالہ، کبھی ادھر فعال کے وزن پہ آ جاتا ہے، کبھی فعالہ کے وزن پہ آ جاتا ہے، اور کبھی یہ جو ہے یہی فعلانوں کا وزن تنوین کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، یعنی فعلانو سے کی بجائے فعلانتن بھی آ جاتا ہے یا فعلانن بھی آ جاتا ہے، فعلانو ہے نا تو تنوین کے ساتھ کیا ہو جائے گا، فعلان، اب اس کی مؤنث کیا ہو جائے گی جب تنوین کے ساتھ ہے، فعلانتن، تنوین کے بغیر ہے تو پھر غیر منصرف ہے، آپ بات سمجھیں، فعلانو غیر منصرف ہے، اس کی مؤنث آتی ہے فعلا، عطشانو سے عطشا، لیکن اگر یہ وزن تنوین کے ساتھ آئے، فعلان آئے، تو پھر اس کی مؤنث، کیونکہ جو تنوین کے ساتھ ہے اسم، اس کی مؤنث کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں تو اس کی مؤنث آ جاتی ہے، وہ سمپل ہے، ٹھیک ہے، جیسے تعبان، تعبان یعنی تھکا ہوا، بہت تھکا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کی مؤنث کیا آ جائے گی، تعبانتن، ٹھیک ہے، تعبان سے تعبانتن ہو گیا، تو یہ وزن بعض اوقات تنوین کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ ایک بات انہوں نے یہاں پہ اور ذکر کی ہے، ہاں، فعال، فعول، فعلان، فعلان کے بعد ایک بحث اور ہے، یہ ہم نیچے چل کے اس کو لے جاتے ہیں، یہ بحث ہے، ایک وزن ہم نے پیچھے پڑھا تھا فعیل کا، ٹھیک ہے، وزن کیا تھا جی، فعیل، یہ جو فعیل کا وزن ہے یہ ہم نے کہا تھا کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں معنی میں آ جاتا ہے، فعیل کا وزن، کس معنی میں، اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں معنی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اس کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں مؤنث میں گولتا لگتی ہے اور بعض اوقات اس میں گولتا نہیں لگتی، یہی معاملہ جو ہے وہ فعول کے صیغے کا بھی ہے کہ اس کے مؤنث کی صیغے میں بعض اوقات گولتا لگتی ہے اور بعض اوقات گولتا نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اس کو اب ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، اس کی مشق وغیرہ، یہاں اس کی خیر اس طرح سے تو ہمارے سامنے گردان نہیں ہے، کیونکہ غفارن اگر اس سے آپ نے گردان بنانی ہے تو غفارن، 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 ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں، خیاتن جیسے آپ نے گردان بنائی تھی، خیاتن، 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 خیاتان، خیاتین، خیاتین، ٹھیک ہے، خیاتون، خیاتین، خیاتینہ، وہی جو سمپل گردان ہے وہی بن جائے گی۔
شکورن سے بھی اسی طرح سے گردان بن جائے گی، ٹھیک ہے، جو عام سمپل گردان ہے۔ فعلانو میں تھوڑا سا فرق پڑے گا، فعلانو، فعلانا، فعلانا، غیر منصرف کے پیٹرن پہ اس کی گردان بنے گی۔ جمع میں کیا آ جائے گا؟ فعالن یا فعالہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فعالن آئے تو فعالن، 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 فعالہ آئے تو فعالہ، 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 ٹھیک ہے۔ اس کی تینوں حالتیں سیم ہوں گی۔ تو جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے؟ الف ہے۔ کھڑی زبر کا مطلب کیا ہے؟ الف ہے۔ تو جس اسم کے آخر میں الف ہے تو اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف کے اوپر کوئی اعراب نہیں آتا۔ تو جب الف پہ اعراب آ ہی نہیں سکتا تو اس لیے اب اس کی تینوں حالتیں کیا ہوں گی؟ سیم ہوں گی۔ اس کو ہم نے کہا تھا مبنی، شروع میں ہم نے مبنی کا کانسیپٹ پڑھا تھا، ہاذا، کہ جس کی تینوں حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں۔ تو یہ عام طور پہ وہ ہوتا ہے مبنی کہ جس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الف، اور الف کے اوپر اعراب ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اعراب لگا دیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہ جاتا، تو اس لیے اس کی تینوں حالتیں سیم آ جاتی ہیں۔ جی ہاں، تو یہاں فعول اور فعیل، یہ وہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا کہ اس میں بعض اوقات گول تا لگا کے اس کی مؤنث بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعول اگر مفعول کے معنی میں ہے، فعول اگر مفعول کے معنی میں ہے تو اس کے مذکر اور مؤنث میں تا لگا کر فرق کرتے ہیں، جیسے جمل حمول ناقۃ حمولۃ۔ اور اگر فعول فاعل کے معنی میں ہے تو دونوں کا صیغہ یکساں رہتا ہے، رجل صبور امرأۃ صبور۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی فعول کا وزن جو ہے وہ اسم الفاعل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اسم المفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو فعول کا وزن اگر اسم المفعول کے معنی میں ہے تو پھر اس کے مذکر مؤنث میں فرق ہوگا گول تا کے ساتھ، اور فعول کا وزن اگر اسم الفاعل کے معنی میں ہے تو پھر اس کے مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہوگا۔ رجل صبور امرأۃ صبورۃ نہیں ہوگا، امرأۃ کیا ہوگا؟ صبور نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا تھا نا صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے تذکیر و تانیث میں۔ اب یہ ایکسیپشنز پڑھ رہے ہیں، یہ ہم ایکسیپشنز پڑھ رہے ہیں کہ فعول اگر اسم الفاعل کے معنی میں ہو تو وہاں صفت بھی مذکر آتی ہے اگر موصوف مؤنث ہو۔ فاعل کا وزن بھی مطلب اس میں یہی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن وائس ورثہ، کہ فاعل اگر اسم الفاعل کے معنی میں ہو تو پھر مذکر اور مؤنث میں تا لگا کے فرق کرتے ہیں، جیسے رجل نصیر امرأۃ نصیرۃ۔ تو یہاں فاعل کا وزن ہے کس معنی میں؟ اسم الفاعل کے معنی میں، مدد کرنے والا مرد، مدد کرنے والی عورت، تو مذکر مؤنث میں فرق کیا گیا تا کے ساتھ۔ اور فاعل اگر مفعول کے معنی میں ہو تو پھر مذکر مؤنث کا صیغہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، جیسے رجل جریح زخمی کیا گیا مرد، امرأۃ جریح زخمی کی گئی عورت، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی گھمن پھیری ہے، ذہن میں نہیں رہ جاتا، لیکن بار بار کی ریپیٹیشن سے انشاءاللہ سے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ چلیں جی اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ، ظلام کون سا وزن ہے؟ مبالغے کا، فعال کا وزن ہے، ظلام ظلم سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پہ، لیکن تھوڑا کرنے والا ہے، زیادہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا مراد ہے؟ تو یہاں اصل میں نفی میں مبالغہ ہے، کس میں؟ نفی میں مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل بھی اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہاں ایسے ہی ہے۔ تو کوئی اس کا الٹ ترجمہ بھی نکال سکتا ہے کہ یہاں تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، تو مطلب کیا ہے؟ تھوڑا بہت کر لیتا ہے۔ تو یہ مبالغہ اصل میں نفی میں ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ لیسا کی خبر جو ہے نصب میں بھی آ سکتی ہے، با کے ساتھ جر میں بھی آ سکتی ہے، لیکن با کے ساتھ جب جر میں ہو تو پھر نفی میں مبالغہ ہوتا ہے،
قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، جبارین، انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک اس میں بستی میں ایک قوم ہے جبارین، جبار کی جمع جبار، جبر سے، فعال، ٹھیک ہے، سرکش، جبارون، جبارین، جبارین۔ قوم کے ساتھ واحد کا صیغہ بھی لگ سکتا ہے، واحد مؤنث کا صیغہ بھی لگ سکتا ہے یہ بات؟ نہیں، قوم تو جمع ہے نا، اس کو ہم نے پڑھا تھا، اس میں جمع کہتے ہیں، کلیکٹیو ناؤن، دوسری کتاب میں ہم نے پڑھا تھا۔ جی جبارین اس لیے کہ صفت بن رہی ہے کس کی؟ قومن کی، موصوف صفت کا اعراب برابر ہوتا ہے۔ یہاں مفعول کیسے ہو گیا آپ بتائیں؟ قومن کیوں نصب میں ہے؟ فی تو نصب نہیں دیتا، انا کی وجہ سے، انا کا اسم ہے، انا قومن جبارین، بے شک ایک سرکش قوم، فیہا اس بستی میں، ہا ضمیر قریہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، صبار صبر سے، صبار بہت صبر کرنے والا، شکر سے، شکور بہت زیادہ قدردان، شکر کرنے والا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، کس کے لیے نشانی ہے؟ یعنی قرآن کی آیات کس کے لیے نشانی بنے گی؟ کون اس سے عبرت حاصل کرے گا؟ بہت صبر شکر کرنے والا۔ یعنی بندے کو خود اپنے اندر پہلے اہلیت پیدا کرنی ہے کہ قرآن سے استفادہ کر سکے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ قرآن سے استفادہ کر سکے۔ تو جب اس کا سانچہ ہی اس قابل نہیں ہوگا تو قرآن اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ صحیح آیات خبر نہیں ہے، یہ جو اوپر فکرت میں آیات خبر نہیں ہے، ان فی ذالک لآیات، لآیات کیا بن رہا ہے؟ یہ خبر بن رہا ہے، ان فی ذالک، تو خبر تو جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ انا کا اسم ہے، نصب کی حالت میں۔ جار مجرور جب مقدم ہو تو مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ ایک سادہ سا قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، کیا؟ جار مجرور مقدم ہو تو مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ فی الدار زیدن، فی الدار زیدن کیا ترجمہ ہوگا؟ زید گھر میں ہے، تو زید کیا ہے؟ مبتدا، خبر اس کی کہاں ہے؟ تو عام طور پہ خبر اس کی معذوف ہوتی ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جار مجرور مقدم ہو تو مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ فی الدار زیدن، فی الدار زیدن، اب زیدن فی الدار گھر میں، یہ تو ہو گیا متعلق خبر۔ زیدن مبتدا ہے، مبتدا مؤخر، خبر کہاں پہ ہے؟ ہم کہیں گے خبر مقدم ہے اور معذوف بھی ہے۔ فی الدار موجود یا ثابت، کوئی بھی نکال لیں، زیدن، ٹھیک ہے، تو وہ خبر معذوف نکال لیتے ہیں۔ تو مبتدا مین یہی انا کا اسم، وہ بھی مبتدا کی ایک صورت ہی ہے نا، انا کا اسم جو ہے، ٹھیک ہے، انا جو ہے وہ مبتدا کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ انا کا اسم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک۔ ان الانسان لظلوم کفار، ظلوم کون سا بدن ہے؟ فعول، ظلم سے، انسان کیا ہے؟ بہت ظالم اور نشو، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کہا تھا فعول کا وزن فاعل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں معنی دے سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فاعل ہی ہے، لیکن مفعول کا معنی بھی یہ دے سکتا ہے۔ بے شک انسان بہت ظالم ہے اور بہت کفار، فعال کا بدن، وکان شیطان ربی کفورا، کفار ہے کہیں کفور ہے، فعول کا بدن،
ہاں انکار کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، چھپانے والا، بیسیکلی تو کفر کہتے ہیں چھپانے کو، کیونکہ کسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، وہ بیج کو چھپا دیتا ہے نا مٹی کے اندر، تو جو حق بات کو چھپا دیتا ہے، یعنی وہ حق جو اس کا دل اس کی گواہی دے رہا ہے تو وہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں، یعنی جسے حق کی معرفت حاصل ہو گئی اور پھر اس نے اس کے اوپر کیا کیا، پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، اور کہتا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی بات، ہٹ دھرم ہی دکھا رہا ہے نا، سیدھی سی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کو، ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل بھی تو نجی مجلسوں میں یہی کہتا تھا نا، بات یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، بات یہ ہے کہ خاندانی رقابت کا مسئلہ ہے، سارے عہدے جو ہے وہ بنو ہاشم لے جائیں، سقایا بھی ان کے پاس ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بھی، فلاں بھی ان کے پاس ہے، رفادہ بھی ان کے پاس ہے، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا، اب نبوت بھی ہم ان کو دے دیں تو ہم کیا یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ میری بات ہے، وہ بھی بنو مخزوم تھے، قریش کی ایک شاخ تھی۔ ہاں کسان کے لیے جو ہے کم میں استعمال ہوتا ہے، لیکن استعمال ہو سکتا ہے، ہاں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو پیشے کے اعتبار سے پھر وہ کفار وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، خطار فعال کے وزن پہ، ٹھیک ہے، کفور فعول کے وزن پہ، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو کہ سرکش ہے اور نا شکرہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار آ گیا، ٹھیک ہے، کل قلب متکبر جبار، کل کیا آتا ہے؟ مضاف، اس کے بعد والا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ، لیکن یہ پچھلے کے لیے مضاف الیہ ہے، اگلے کے لیے یہ کیا ہے؟ مضاف، تو اس لیے متکبر بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں ہے، متکبر کا دل، ٹھیک ہے، تو قلب متکبر، اور جبار جر میں ہے متکبر کی وجہ سے، متکبر جر میں ہے قلب کی وجہ سے، اور قلب جر میں ہے کل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے اعراب کی وجہ کیا ہے؟ ڈیفرنٹ ہے، سبب ڈیفرنٹ ہے ان کا۔ وما انت علیہم بجبار، ہم نے کہا تھا ماں کی جو خبر ہے وہ با کے ساتھ جر میں آ سکتی ہے، تو اسم کیا ہے یہاں پہ؟ انتا، اور تو نہیں ہے ان پہ جبار، زبردستی کرنے والا، بل ہوا کذاب، کذاب فعال کا وزن، کذاب کذب سے، بہت بڑا جھوٹا، بہت جھوٹ بولنے والا، عاشر، ٹھیک ہے، وہ بھی سرکش کے معنی میں آ جاتا ہے، کذاب فعال کا وزن ہے کذاب، ٹھیک ہے جی۔ عاشر نہیں، شر کا مادہ اور ہے، ٹھیک ہے، شر کا مادہ اور ہے، عاشرہ باب سامیہ سے، اکڑنا، اترانا، تو اکڑنے والا، سرکشی کرنے والا، اس معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔